فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ دا تیسرا رکوع اس لحاظ نہ بڑا ہی اہم ہے کہ دے اندر خلاصہ ہے اس دعوت دا جیڑی قرآن مجید دی دعوت ہے. اور قرآن مجید اس تو پہلا 2/3 نازل ہو چکیا سی مکے دے اندر. تو مکی قرآن دا اصل مضمون کی سی اللہ دی توحید، رسولاں نو مننا تے آخرت دا یقین. یہ تیسرے رکوع دے وچ انہاں تناں ایماناں دا خلاصہ ہے جڑا لین دا. تو پہلا مطالبہ جڑا ہے انساناں کولوں اللہ نو منن دا تے اللہ نو من کے او دی بندگی کرن دا، او دا ذکر ہے جڑا پہلیاں 2 آیتاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پوری انسانیت واسطے رسول بنا کے بھیجا، اس کر کے قرآن مجید دا مطالبہ بھی پوری انسانیت کو. یہ ہے قرآن مجید دا مطالبہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب دی. الذی خلقکم، تہاڈا او رب جن نے تانوں پیدا بھی کیتا ہے. والذین من قبلکم، اور انہیں پیدا کیتا انہاں نوں بھی جڑے تہاڈے تو پہلا ہو گزرے نے. لعلکم تتقون، او دی بندگی کر لو تاکہ تسی بچ جاؤ کس تو؟ اس دے عذاب تو. اگلی آیت دے وچ دسیا ہے کہ اپنے رب نو پہچانو. تہاڈا رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تہاڈا رب او ہے جنہیں اس زمین نو تہاڈے لیے وچھایا ہے. یہ زمین ہے جیڑی اللہ تعالیٰ نے انساناں دے واسطے رہائش واسطے بنائی. والسماء بناء، اور تہاڈا رب ہے جنہیں اس بلندی نو تہاڈے واسطے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور وہ ہے تہاڈا رب جیڑا اس بلندی تو بارش برساندا ہے، پانی برساندا ہے. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس بارش دے ذریعے انہیں کڈیا ہے تہاڈے واسطے مختلف پھل تے انگوریاں تہاڈے رزق واسطے تہاڈے کھان لئی. فلا تجعلوا للہ اندازا، تیاؤ اس رب دے نال کسے نو ہمسر نہ بناؤ، او دا ہم پلہ نہ کرو. وانتم تعلمون، اور اے حقیقت تسی جان دے ہو کہ زمین اسے نے بنائی ہے، آسمان انہیں تہاڈے واسطے چھت بنایا ہے تے بارش وہی برساندا ہے جہدے ذریعے سارا رزق پیدا ہو رہا ہے اور تہاڈے پالن دا انہیں بندوبست کیتا ہے. یہ تسی اچھی طرح جان دے. یہ ہے قرآن مجید دی دعوت پوری انسانیت دی طرف، اور یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ دا پوری انسانیت کو. اللہ تعالیٰ دا مطالبہ عبادت دا جیڑا ہے وہ رب ہون دے ناتے نا. اس کر کے جاننا چاہیے کہ رب کون ہے، رب کنوں کہندے نے، اور یہ بھی جانن دی ضرورت ہے کہ واقعی رب ہون دے ناتے اللہ دا حق بندا ہے کہ وہ دی بندگی کیتی جائے.
اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہاں واقعی اللہ دا حق بنتا ہے کہ وہ بندگی کیتی جائے تو پھر یہ چیز جانن دی ضرورت ہے بندگی کہندے کنوں تو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ عربی وچ بنیادی طور تے رب مالک نو کہندے چنانچہ قرآن مجید دے وچ اکثر و بیشتر آیا رب السماوات والارض، اللہ مالک ہے آسمانہ اور زمینہ دا۔ خاص کر ایک واقعہ سنیا ہوئے گا تساں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یمن دا بادشاہ سی جن نے چڑھائی کیتی مکہ تے کہ میں بیت اللہ نو ٹھا دیاں۔ جدوں مکے وچ آ گیا، اتھے آ کے پڑاؤ کیتا تو وہ دے فوجی جڑے نے وہ جا کے تے ارباں دے اٹھ گھیر لیا ہے، کھانا پینا ہوندا ہے فوج نے۔ انہاں دے وچ حضرت عبد المطلب دے اونٹ بھی سن۔ جدوں انہاں نوں پتہ لگا تو وہ ابرہا دے کول گئے، انہیں بڑی آؤ بھگت کیتی، اپنے کول بٹھایا کہ عرب دا سردار آیا، میری منت سماجت کرے گا کہ کیوں بیت اللہ ٹھان آئے ہو؟ انہیں پوچھا کیویں آئے ہو؟ کہن لگے تہاڈے فوجی میرے اونٹ گھیر لیا ہے، میرے اونٹ دے دیو۔ انہوں بڑی حیرت ہوئی، چنگا سردار ہے، میں بیت اللہ ٹھان آیا تینوں اونٹاں نہیں پئی ہوئی۔ اس تے حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل، میں اٹھاں دا رب ہاں، اٹھاں دا مالک ہاں۔ اتھے بھی انہیں لفظ رب اختیار کیتا کیونکہ عام انہاں دے ہاں اختیار سی مالک دے معنی اچ۔ انا رب الابل، میں اٹھاں دا مالک ہاں، اس کر کے اٹھ لین آیا۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر دا بھی ایک مالک ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ دی خود حفاظت کر لے گا۔ یہ تو معلوم ہویا کہ انہوں نے یقین سی کہ بیت اللہ اللہ دا گھر ہے تے اللہ تعالیٰ خود ہی انہوں بچا لے گا۔ یہی ہے مطالبہ کہ جڑا قرآن مجید اسے ہی بنیاد تے قریش کولوں بندگی دا مطالبہ کردا ہے۔ چنانچہ سورہ قریش وچ فرمایا لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اے قریش تیانوں تے بندگی کرنی چاہیے اس گھر دے مالک دی۔ اتھے بھی رب دے مانے مالک ہی بندے، اور پھر دسیا کیوں یہ بندگی کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کیونکہ اس گھر دا مالک ہے جنہیں انہاں دے واسطے کھان پین دا بندوبست کیتا ہویا، انہاں دی پرورش دا، اور یہ ہے کہ جنہیں انہاں نوں امن دتا ہویا، حفاظت دیتی ہوئی۔ دیکھو کی نتیجہ نکلیا کہ جیڑا بھی کسی چیز دا رب ہوندا ہے، مالک ہوندا ہے، وہ دی ذمہ داری ہے وہ دی پرورش دا بندوبست بھی کرے اور وہ دی حفاظت دا بندوبست بھی کرے، اور اے دے بدلے چ دا حق ہے کہ وہ دی بندگی کیتی جائے۔ یہ ہے جس بنیاد تے اللہ تعالیٰ رب ہون دی حیثیت وچ بندگی منگدا ہے کہ میں رب ہاں، میں پالن ہار ہاں، میں محافظ ہاں، میں حاجت روا ہاں، میں مشکل کشا ہاں، اس کر کے بندگی میرا حق ہے، میری ہی بندگی ہونی چاہیے۔ یہی حقیقت ہے جیڑی قرآن مجید بڑے ہی دو ٹوک الفاظ وچ بیان کردا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس زمین تے کوئی جاندار نہیں مگر اللہ دے ذمے ہے او دا رزق۔ اس کر کے اللہ تعالیٰ جاندا ہے اپنی ساری مخلوق دے رہن دی تھان، کیوں اتھے انہیں او دے واسطے رزق دا بندوبست کرنا۔ انہوں پتہ ہے کہ میری کوئی مخلوق کسے صحرا وچ رہندی ہے، انہوں پتہ ہے کہ کتے کوئی پہاڑ دی کھو وچ رہندی ہے، انہوں پتہ ہے کتے جنگل بیابان وچ ہے، انہوں پتہ ہے کہ کتے سمندر دی تہہ وچ ہے، کیوں انہوں دے سارے ٹھکانیاں دا پتہ ہے کیونکہ اتھے انہیں روزی دا بندوبست کرنا۔ یہ ہے وہ مالک ہون دے ناتے نہ وہ پروردگار ہے۔ یہی چیز ہے جڑی دسی گئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ساڈے اتے نگران مقرر کیتے ہوئے نے جو ساڈی حفاظت کردے نے ادو تائیں کہ جدو تائیں وہ وقت معین نہیں آندا، تو انہیں حفاظت دا بھی یہ بندوبست کیتا ہویا کیونکہ وہ مالک ہے۔ یہی حقیقت ہے جیڑی قرآن مجید سانو خطاب کر کے کہندا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگو اپنی اولاد نو قتل نہ کرنا کسے تنگی رزق دی وجہ تو، یہ کھان گے کتھوں، نحنُ نرزقُہم وَإِيَّاكُمْ، اسی ہاں رزق دین والے انہاں نو بھی تے تیانوں بھی۔ یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ میں ہاں پالن ہار، میں ہاں رزق دین والا اور میں ہاں محافظ، اس کر کے حق میرا ہے کہ میری بندگی کیتی جائے۔ یہی ہے چیز سمجھان واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چ مثال دیتی ہے کہ